الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جناب صدر وقار معزز مہمانان اعظام مشفق و مربی اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی تعظیم الشان جلسے میں میرا موضوع سکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال پر رحم و کرم۔ حضرات گرامی، اس کارگاہ عالم میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب کے سب اخلاق حسنہ اور صفات عالیہ کے پیکر تھے، لیکن دیگر انبیاء مصلحین کے بالمقابل پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عرفہ اور بلند تر ہے۔ خود قرآن مجید نے اس کی شہادت دی ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی نہ آیا مگر رحمت عالم بن کر۔ عاشقان رسالت جہل و تعصب نے ہمیشہ اعلان حقیقت اور اعتراف صداقت کی راہ روکنا چاہا، مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم اور عرف و درگزر کے سامنے اس نے بھی زمین عقیدت خم کر دی، اور کیوں نہیں کرتا جبکہ تاریخ نے اعلان کیا ہے، زمانے نے شہادت دی ہے، جان دشمن نے بھی گواہی دی ہے۔ ابو جہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جان دشمن تھا، مرکز روم کے دربار میں رحم و کرم کی گواہی دیتا ہے۔ ابو سفیان جو دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرغنہ تھا، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں سازش کی، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ ہند جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کی ناک کان کاٹ کر تڑپا دیا تھا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ باشندوں کو ذکاوت قلبی نے فرزندان اسلام پیغمبر اسلام پر عرضۂ حیات تنگ کر دیا تھا، جن کے تیرہ دستیوں کے تسلسل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ پر مجبور کر دیا تھا۔ آج اسی وادی مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اور تاجدار مدینہ بن کر آئے تھے۔ سن حرم میں تمام گستاخان رسالت اور دشمنان اسلام کا مجمع تھا، ہر ظالم مظلوم کے دست قدرت میں تھا، ہر قاتل مقتول کے ورد قد تصور میں تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجی دھن میں الیوم یوم المرحمہ کے ترانے گا رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتقام میں پکار کر رہے تھے، اے قریش کے جھیالو، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، کل تمہاری تلوار اور ہماری گردن تھی، آج ہماری تلوار اور تمہاری گردن ہوگی، آج تمہارے مظالم کا پتہ لیا جائے گا۔ مگر قربان جائیے اس رحمت للعالمین کے رحم و کرم پر کہ جس نے الیوم یوم المرحمہ کے جواب میں فرمایا، نہیں آج تو حرف و درگزر کا دن ہے، ہم تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، ہم تو انسانیت کو آباد کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ جواب سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانبداروں اور لشکر اسلام کے جوانوں نے شہنشاہ دو عالم تاجدار مدینہ کو ان اعداء اسلام کو ہولناک مظالم اور کالے کرتوتوں کو یاد دلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی درندوں نے بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھ کر تڑپا دیا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی بدبختوں نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمناک طریقے سے شہید کیا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی گستاخوں کی جماعت ہے جس نے بہار نماز میں آپ کی گردن میں گلادت ڈالی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ہے جنہوں نے مکہ کی گلیوں میں اور آپ کے گزرگاہوں میں کانٹے بچھائے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ہے جنہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ اور آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ دوستو، ایسے پرجوش کی سپاہیوں کی سپہ سالار آقا نامدار مدینہ کے تاجدار کو تو اور زیادہ بھڑکنا چاہیے اور وہ کوئی آتش فشاں بن کر زیر زبر کر دینا چاہیے۔ مگر قربان جائے اس رحمت للعالمین پر کسی سے انتقام نہیں لیا، پچھلے مظالم کے بارے میں پوچھا بھی نہیں کہ اے فلاں تم نے ایسا کیا تھا، اے فلاں تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، بلکہ آپ نے کہا اے قوم قریش گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں تم سے وہی کہوں گا۔ زبان رسالت سے رحمت کے بولے جھڑنے لگی، اعلان ہو گیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم
تم الطلقاء، آج تم پر کوئی سرجنش نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی نہ آیا مگر رحمت عالم بن کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا